پاکیزہ گھڑیوں میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے، وہ جو سنے سنائے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ آج ذی القعدہ کی 26 تاریخ ہے اور 4 یا 5 تاریخ دنوں کے بعد وہ ذی الحج کے مہینے کا آغاز ہو جائے گا، تو ہم 2-3 جمعہ سے حج کے متعلق اور اس کی فضیلت کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔ آج میں نے سورہ حج کی ایک آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آپ نے کعبہ کی تعمیر فرما لی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور پاک تقریباً 4,500 سال پہلے کا دور ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آج کا زمانہ ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے جو نبی اور رسول ہوتے ہیں یہ ان کا نام ہمیشہ زندہ رہتا ہے، ان کے افعال، ان کا کردار قرآن پاک کی شکل میں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ رب العزت نے اپنا خلیل فرمایا، اور خلیل کی یہ شان ہوتی ہے کہ قرآن پاک میں آیہ کریمہ آئی ہے وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، کہ جب بھی میں نے اپنے بندے خلیل سے یہ کہا کہ میرے سامنے اپنی گردن کو جھکا دیں، تو قال اسلمت لرب العالمین، تو آپ نے فرمایا یا اللہ میں نے اپنی گردن تیرے سامنے جھکا دی، میں نے اپنا سر جو ہے وہ اس مالک کے سامنے جھکا دیا جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آپ حیات مقدسہ دیکھیں، جب حضرت نوح علیہ السلام کا قوم جو ہے ان پر عذاب آیا اور وہ ختم ہو گئی، اور انہوں نے اپنے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی نافرمانی کی، تو جو طوفان آیا وہ ساری کائنات کو بہا کے لے گیا، صرف وہ لوگ بچ گئے جو کشتی نوح میں سوار تھے، جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا دامن پکڑا۔ آپ نے تقریباً 950 سال تبلیغ فرمائی حضرت نوح علیہ السلام نے، تو صرف چند بندے ایمان لائے۔ تو اس کے بعد پھر خانہ کعبہ کے جو آثار تھے وہ معدوم ہو گئے، لیکن ان کی نشانی باقی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عصر نو اللہ کے حکم سے اللہ پاک نے فرمایا جبراہیم میرے گھر کی تعمیر فرمائیں، اور قرآن پاک میں آتا ہے کہ اے محبوب یاد کریں اس وقت کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے۔ تو بہت سی دعائیں ہیں، چونکہ موضوع طویل ہوتا ہے تو چند چیدہ محبت اور ایمان فروز باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اور اس میں 2 چیزیں بڑی جو ہے وہ اہمیت کی حامل ہیں، 2 بلکہ پتھر کہہ لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا اسے مقام ابراہیم کہتے ہیں، اور یہ پتھر ایسا ہے کہ جیسے خانہ کعبہ کی تعمیر اوپر ہوتی جاتی تھی، یہ پتھر بھی اوپر ہوتا جاتا تھا، اور جب آپ نیچے آتے تو یہ پتھر بھی نیچے آ جاتا، یعنی نبی کے قدم جس پتھر پر لگ جائیں وہ بھی بے جان نہیں ہوتا، وہ بھی جاندار ہو جاتا ہے، اس میں بھی جان پڑ جاتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور یہ پتھر کی ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خانہ کعبہ مکہ شریف میں چھوڑا، تو اس وقت آپ کے عقد میں حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا وہ موجود تھی، تو آپ نے اپنی زوجہ سے کہا کہ میں مکہ میں، آپ مصر میں رہ رہے تھے، مصر اور فلسطین کے درمیانی علاقہ، تو آپ نے حضرت حاجرہ سے کہا کہ میں مکہ جا رہا ہوں، جا کر دیکھوں کہ میرے بیٹے اسماعیل کا گھر کیسے چل رہا ہے۔ تو آپ مکہ آئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت مکہ میں چند گھر تھے، تو آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا باہر سے،
تو اندر سے دروازہ کھولا گیا، آپ کی بہو نے دروازہ کھولا تو آپ نے فرمایا بیٹا کیسا گزارا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کوئی گزارا اچھا نہیں ہے، اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ بس اللہ کے ذکر میں لگے رہتے ہیں، گھر میں فاقے ہیں اور کوئی گزارا اچھا نہیں ہو رہا۔ تو بڑے شکوے شکایت کیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سواری سے نیچے نہیں اترے، واپس چلے گئے۔ راستے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، فرمایا بیٹا ہم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی ہے، میں اللہ کا حلیل ہوں، تو اللہ کا ذبیح ہے، ذبیح اللہ ہے، تو ہمارے گھر سے نہ شکری کے الفاظ آ جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اپنے گھر کی دہلیز کو بدل دو، یعنی ان کو فارغ کر دو، ہمارے گھر میں نہ شکری کا سوال نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر تشریف لائے، اس عورت کو فارغ کر دیا کہ آپ نے نہ شکری فرمائی ہے، وہ تو میرے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اب تھوڑا سا گزرا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ آپ مکہ میں آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دوبارہ دوسری شادی ہو گئی۔ تو آپ نے اسی طرح دروازہ کھٹکھٹایا، باہر وہ بہو باہر نکلی تو آپ نے فرمایا اسماعیل کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ جناب وہ تو گھر سے باہر ہیں۔ فرمایا بیٹا گزارا کیسے ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے، اللہ نے حرم میں ہماری ڈیوٹی لگا دی ہے، آب زمزم ملتا ہے، اور اللہ کی جو ہے وہ یہ بڑی کرم نوازی ہے کہ میرا شوہر مجھ سے خوش ہے، گھر میں ہر وقت اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اسے آپ نے فرمایا بیٹا کوئی گلہ شکوہ؟ فرمایا گلے کی تو گنجائش ہی کوئی نہیں، اللہ نے اپنا حرم اپنا گھر ہمارے حوالے کر دیا، اس سے بڑھ کر اور نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، دعائیں دی تو جانے لگے۔ تو چونکہ بہو تھی وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ حضرت ابراہیم ہے اور میرے سسر ہے، تو آپ نے فرمایا دعائیں دیں تو حضرت آپ کی جو بہو تھی انہوں نے کہا کہ حضور آپ کوئی کھانا وغیرہ کو پانی وغیرہ نہیں پئیں گے؟ فرمایا کہ نہیں، مجھے رب نے سواری سے اترنے کا حکم نہیں دیا۔ کہاں سواری سے چلے، مکہ آئے، رب کا حکم ہو تو نیچے اترے، نبی پابند ہوتا ہے اللہ کے حکم کا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ نیچے نہیں اترتے تو میں آپ کے پاؤں کے نیچے پتھر رکھتی ہوں اور میں آپ کے پاؤں دھو دیتی ہوں۔ یہ مہمان کی تعظیم ہوتی تھی تاکہ جب میرے شوہر آئیں تو انہیں پتہ چلے کہ میں نے مہمان کی عزت کی ہے۔ تو آپ نے پاؤں نیچے کیے، پتھر پر قدم رکھے، تو حضرت جو آپ کی بہو تھی انہوں نے وہ پاؤں دھو دیے عزت کے لیے، احترام کے لیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، راستے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ فرمایا بیٹا تیرا گھر بڑا ادب والا ہے، اسے سنبھال کے رکھو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چلے گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو جب کعبہ کی تعمیر ہوئی نا، کعبہ تعمیر کرنے لگے تو ظاہر جتنا رب نے حکم دیا تھا اتنا تعمیر کرنا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اسماعیل جس پتھر پر تیری زوجہ نے میرے قدم دھوئے تھے اسی پتھر کو لے کے آؤ، کیوں نے اس نے میرے احترام میں، میرے ادب میں، میری عزت میں وہ میرے پاؤں دھوئے تھے، تو آج اسی پتھر پر ہم کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا نا من یعظم شعائر اللہ، کہ جو اللہ کی نشانیوں کی عزت کرتا ہے فإنھا من تقوی القلوب، وہی متقی شخص ہے، اسی کے دل میں تقوی ہے۔ تو آپ نے اسی پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اور اسی پتھر کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ یہ جو پتھر ہے جہاں اللہ کے حلیل نے جو ہے وہ کہ قدم مبارک کے نشان ہیں، اس کے بارے میں بھی کوئی اللہ کا حکم ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ چیز رہے کہ اس پتھر کی اہمیت کیا ہے۔ تو اللہ پاک نے اسی وقت آیت بھیج دی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے محبوب جب بھی تیرا کوئی غلام یہاں آئے طواف کرے تو یہاں 2 رکعت نماز نفل پڑھے، نماز میری ہو یاد ابراہیم کی ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بھی تعلق جوڑنا چاہتا ہے اور اپنی ذات کے ساتھ بھی، تو فرمایا یاد عبادت میری ہو، یاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہو۔ تو آپ
وہ پتھر جو ہے وہ اوپر بھی ہو جاتا، وہ نیچے بھی ہو جاتا، جس طرح آپ حکم فرماتے۔ اور دوسرا پتھر جو ہے حجر اسود ہے، اس کے متعلق میں نے پچھلے جمعہ مبارک میں آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ یہ جنتی یقوتی پتھر ہے، اور حضور نے فرمایا یہ لوگوں کو نفع بھی دیتا ہے، نقصان بھی دیتا ہے۔ جو اس کی عزت کرتے ہیں ان کو نفع دیتا ہے، ان کی بخشش کروائے گا، اور جو ان کی عزت نہیں کرتے، جو اس کی بے ادبی کرتے ہیں، اس کے لیے نہ بخشش کی سفارش کرے گا اور نہ اس کے بارے میں گواہی دے گا۔ تو جب خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا، اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا، تو اللہ پاک نے فرمایا اے میرے خلیل وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں کو حج کا حکم دو، لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ، لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میں آواز دوں گا تو میری آواز تو مکہ سے باہر نہیں جائے گی، یہاں تک جہاں تک جو ہے وہ تو کہاں تک میری آواز جائے گی؟ تو اللہ پاک نے فرمایا اے محبوب، اے میرے خلیل، آواز آپ نے دینی ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آواز لگائی کہ آؤ حج کی طرف، آؤ اللہ کے گھر کا حج کرو، تو آپ کی آواز کائنات میں ہر اس بندے نے سن لی جس کے مقدر میں وہاں جانا لکھا تھا، بلکہ عالم ارواح میں بھی جس نے وہاں جتنی بار جانا تھا اس نے اتنی بار کہا لبیک اللہم لبیک۔ اب جو ایک دفعہ جا رہا ہے سمجھو کہ ایک دفعہ اس نے کہا تھا، جو بار بار جا رہا ہے اس نے بار بار کہا تھا۔ تو جتنی بار آپ کی آواز پر لبیک کہا گیا، اتنی بار دنیا میں انسان بندہ مومن اس گھر کو دیکھے گا، وہاں جائے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو فرمایا کہ اے میرے خلیل، لوگوں کو حج کے لیے بلائیں، بلانا آپ کا کام، آواز پہنچانا ہمارا کام ہے۔ تو فرمایا یاتونک رجالا، اے میرے خلیل لوگ اس کی گھر کی طرف پیدل آئیں گے، وعلی کل ضامر، اور اونٹنیوں پر سوار ہو کے آئیں گے۔ آج بھی کئی لوگ پیدل جاتے ہیں، پچھلے دنوں ہمارے پاکستان کا ایک نوجوان بائیسیکل پر چلا گیا۔ تو جتنا مشقت سے بندہ جاتا ہے اتنا ہی اسے ثواب ملتا ہے۔ آج کل تو بڑی سہولیت آ گئی، بندہ جہاز پہ جاتا ہے، آگے گاڑیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی تھوڑی بہت مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، اسی کے لیے اجر ہے۔ کوئی اس جانے کا، وہاں جانے کا کوئی گلہ نہ کریں، شکوہ نہ کریں، کیونکہ اس سے عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ تو سمجھو کہ ہم آئے کہاں ہیں، کس نے بلایا ہے؟ بڑے بڑے پیسے والے رہ جاتے ہیں، بڑے بڑے غریب لوگ، امیراں دی گل لینا، غریباں دی گل، مدینے نو جانا نصیباں دی گل۔ تو فرمایا کہ اونٹنی پر سوار ہو کر خلیل اس گھر کی طرف آئیں گے، من کل فج عمیق، دنیا کے دور دور علاقوں سے اس گھر کا قصد کریں گے آپ کی آواز کو سن کر۔ تو آپ نے آواز لگائی، اور پھر جب آپ خانہ کعبہ تعمیر فرما رہے تھے تو آپ نے بہت سی دعائیں کی۔ ایک دعا جو آپ نے وہ قرآن پاک میں بہت سی دعائیں ہیں، آپ نے فرمایا یا اللہ میری نسل میں وہ رسول بھیج جس کو تو نے سب نبیوں سے اعلیٰ بنایا ہے، اور اس بیٹے کی نسل سے بھیج دے، کیونکہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام ساتھ مزدوروں کا کام کر رہے تھے۔ تو فرمایا کہ اللہ اس بیٹے کی نسل سے وہ رسول بھیج دے جو لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا، وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں پاک کرے گا، ان کا تزکیہ نفس کرے گا۔ یا اللہ میری خواہش یہ ہے کہ میں تیرے گھر کی تعمیر کر رہا ہوں، تو میرے اس بیٹے کی نسل میں سے وہ رسول بھیج دے جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ آئے گا، اس کے بعد سلسلہ نبوت و رسالت ختم ہو جائے گا، اور اس کے آنے سے دنیا کائنات میں جہالت ختم ہو جائے گی، ہر طرف نور ہی نور ہوگا، اور پھر اسی کا حکم چلے گا، انہی کی شریعت چلے گی، انہی پر اترنے والی کتاب، اس کا سبق دہرایا جائے گا۔ یا اللہ میری نسل اسماعیل علیہ السلام سے وہ فرزند بھیج دے۔ اب یہاں بڑی خوبصورت بات ہے، میں اس موقع پر آپ کے علم کے لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو زوجات تھیں، حضرت سارہ، ان سے پہلے شادی ہوئی تو 50 60 70 سال گزر گئے، 80 سال گزر گئے، اولاد نہیں ہے۔ تو حضرت ہاجرہ جو ہیں دوسری زوجہ تھی، یہ حضرت سارہ علیہ السلام کے کہنے پر آپ نے ان سے نکاح فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے
پہلے سال ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرما دیے. تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا ہوئے نا تو حضرت سارہ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میں اتنی دیر سے تیرے خلیل کے ساتھ ہوں، مجھے بھی نواز دے. اب تقریباً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد 35,000 نبی و رسول آئے ہیں. 35,000 نبی و رسول آئے ہیں. ان میں سوائے حضور کی ذات کے سارے نبی اور رسول جو ہیں وہ حضرت سارہ کی اولاد میں سے. سبحان اللہ. اور صرف ایک رسول جو ہے، ایک نبی جو ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ ہمارے مدنی تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. نبی ادھر زیادہ ہیں، پلڑا ادھر باری ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، تو حضرت مقام مصطفیٰ. تو حضرت سارہ علیہ السلام، حضرت اسحاق، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر حضرت جو ہے وہ یوسف، جتنے بھی نبی و رسول آئے ہیں وہ سارے حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کی اولاد میں سے ہیں. تو فرمایا یا اللہ میرے اسماعیل بیٹے کی نسل میں وہ رسول پیدا کر دے جو کتاب و حکمت کی تعلیم. اس لیے حضور فرمایا کرتے تھے اے لوگو انا دعوت لابی ابراہیم، میں اپنے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. آپ نے دعا فرمائی تو میں پیدا ہوا. تو فرمایا اے میرے محبوب، اے میرے خلیل، میرے گھر کو آپ نے تعمیر فرمایا. اور میرے گھر کو اس طرح تعمیر فرمایا کہ بڑی پیاری قرآن پاک کی آیت کریمہ فرمایا اِذْ بَوَّعْنَا لِإِبْرَاہِیمَ، جب ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے مقرر فرما دیا کیا؟ مکان البیت، اپنے گھر کی تعمیر کو. ان کی ڈیوٹی لگ گئی. فرمایا اللہ تشرک بی شیئا، اور انہیں حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. وَطَهِّرْ بَیْتِیَ لِلطَّائِفِینَ، یہاں جو طواف کرنے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے میرے گھر کو صاف کریں. والقائمین، یہاں جو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے میرے گھر کو صاف کریں. ورکع السجود، یہاں جو رکوع و سجود کرتے ہیں ان کے لیے میرے گھر کو صاف. تو حضور نے فرمایا کہ مکہ خانہ کعبہ کی عظمت ہے کہ اس کو حضرت خلیل نے تعمیر فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر. وہی تعمیر چلتے چلتے حضور کے زمانہ اقدس تک پہنچی، اور پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعمیر فرمائی. اور بنو قریش، حضور کے زمانہ سے پہلے بنو قریش نے اس کی تعمیر فرمائی اور حلال پیسوں سے تعمیر فرمائی. جتنے پیسے تھے خانہ کعبہ تعمیر ہوا. جب پیسے ختم ہو گئے تو خانہ کعبہ کی کچھ تعمیر رہ گئی. انہوں نے وہاں نشان لگا دیا کہ ہم وہاں پیسے نہیں لگا سکتے جو صحیح نہیں ہے. اب وہ جگہ حتیم بن گئی ہے، وہ بھی خانہ کعبہ. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اس کو بھی اسی طرح رہنے دیا، کیونکہ پتہ تھا کہ جو یہ عمارت ہے اس میں بادشاہ چلے جائیں گے، امیر لوگ چلے جائیں گے، لیکن غریب تو رہ جائیں گے. لیکن امیر کبھی کبھی جاتے ہیں، جو خطیم ہے وہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے، اس کے اوپر سے ہو کر طواف ہوتا ہے، تو غریب ہر روز چلے جاتے ہیں. اس میں جو نماز پڑھتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھتا ہے. تو امیر بادشاہ کبھی کبھی جاتے ہیں، غریب مسکین روزانے چلے جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تو حضور نے فرمایا خانہ کعبہ کو دیکھتے رہا کرو، کیونکہ جو قیامت کی سب نشانی ہے آنے کی وہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کو اٹھا لیا جائے گا. اس لیے جتنا دیکھ سکتے ہو دیکھتے رہو، پتہ نہیں کون سا وقت آ جائے. پھر حضور نے فرمایا کہ مدینہ پاک، پھر حضور یہ تو ہو گیا خانہ کعبہ. پھر حضور نے فرمایا کہ جس نے حج کیا، من حج ولم یزرنی فقط جفانی، جس نے حج کیا میرے پاس نہ آیا اس نے مجھ پر ظلم کیا. اور جس نے حضور پر ظلم کیا اس کا حج ہو سکتا ہے؟ حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکی، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. حج اصل میں یہ تعظیم کا نام ہے، ادب کا نام ہے، احترام کا نام ہے. جس میں یہ چیز آ جاتی ہے وہ حج کو پا لیتا ہے، اور جو اس چیز کا خیال نہیں رکھتا وہ اس کا حج ہوتا ہی نہیں ہے. تو فرمایا مدینہ پاک آؤ. حضور نے فرمایا جس نے میرے قبر انور کی زیارت کی
گویا کہ اس نے میری زیارت کر. حضرت امام احمد بن حنبل بڑے خوش قسمت لوگ ہیں. آج کل تو ایک ٹی وی کی سہولت موجود ہے, آپ ہر وقت دیکھ سکتے ہیں, لیکن ٹی وی کی بات اور ہے, وہاں جانا اور ہے, اور ان کا بلانا اور ہے. تو فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس نے گویا میری زیارت کی, جس نے ادب کے ساتھ میری قبر کی زیارت کی میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو. حضرت ابو ایوب انصاری حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حدیث پاک لے کر آتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت ابو ایوب انصاری جو ہیں وہ حضور کے قبر انور پر لیٹ کرنا تو ہاتھ پھیر رہے تھے. تو اس وقت کا جو بادشاہ ہے وہ آیا اور کہنے لگا ابو ایوب انصاری کیا کر رہے ہو, یہ تم قبر کے ساتھ ایسے کیوں کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا تو قبر کہہ رہا ہے, یہ اللہ کے رسول ہیں, یہ کوئی عام قبر نہیں ہے, میں تو اللہ کے رسول کے پاس آیا. تو یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری, خانہ کعبہ کی حاضری. پھر حضور نے فرمایا یا اللہ میرے شہر میں مکہ سے زیادہ برکتیں ڈال دے, دگنی برکتیں ڈال دے. اس کی جو ہے وہ ماپنے والے پیمانوں میں, اس کی ہر شے میں مکہ سے زیادہ برکتیں ڈال دے. اس کو خلیل نے آباد کیا اور مدینہ کو حبیب نے آباد کیا. تو میرے دوستوں کہنے کا مقصد یہ ہے, ابھی بہت سی باتیں انشاءاللہ اگلے جمعہ میں بیان کریں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو واقعات ہیں کہ یہ جو حج ہے, یہ عمرہ, یہ بہت بڑی سعادت ہے. جب بھی آپ کے پاس فرصت میں ہو جائے اس کو ضرور ادا کریں. اللہ تعالی ہمیں بھی بار بار اس گھر کی حاضری نصیب فرمائے اور اس گھر کا ادب نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سنتے ادا فرمائے.